جناب، پاکستان تحریک انصاف سے نکل کر دو نئی نویلی سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے ہیں، آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز۔ اگر آپ اس گروہ کو بھی گنیں کہ جس نے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود جو ہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تو پھر ان دھڑوں کی جو کہتے ہیں اسپلنٹر گروپس ہیں ان کی تعداد ہو جاتی ہے 3۔ اور کل کو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ جناب کوئی اور پی ٹی آئی کا سیاستدان اٹھے اور وہ کہے جی میں اپنی 1.5 کی مسجد الگ بنا رہا ہوں۔ تو یقیناً یہ جو ہے کہ پی ٹی آئی میں تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس کے جو رہنما ہیں، بڑے بڑے نامور رہنما، وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ نئے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں وہ کس حد تک ان وفاداروں کو یا اس ووٹ بینک کو کہ جو عمران خان کا لوئل ہے، ان کا وفادار ہے، ان کو اپنی جانب جو ہے مائل کر سکتے ہیں، ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ یا میں کہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک جو اینٹی پی ڈی ایم یعنی کہ پی ڈی ایم مخالف ووٹ بینک ہے، اس کو کیا اپنی جانب جو ہے وہ ان کے دل و دماغ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا فیصلہ یقیناً لوگ کہیں گے جی اگلے انتخابات میں ہوگا، لیکن غالباً تاریخ کے تناظر میں اگر ہم جا کے دیکھیں کہ جب بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ دھڑے الگ ہوئے تو ان کا مستقبل کیا ہوا، وہ کتنے مؤثر رہے، انہوں نے کتنا افیکٹو رول ادا کیا، یہ ایک بڑا اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ کلو مل جائے گا کہ یہ جو آج پی ٹی آئی سے دھڑے الگ ہو رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں کے جواب کی طرف آؤں، میں ایک بات کا تو قائل ہو گیا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو کہتے ہیں نا کہ دیوانے ہیں، اس کے جو وفادار ہیں، اس کے جو حمایتی ہیں، ان کی جو رجائیت پسندی ہے، آپٹیمزم جو ہے وہ کمال کا ہے۔ ایک کراچی میں بڑی معروف کاروباری شخصیت ہے، کراچی کی کیا پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت، عمران خان سے ان کی دوستی بھی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے تھوڑا سا نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ تو ان سے میں نے کہا جی کہ پرویز خٹک صاحب نے جو الگ سیاسی جماعت بنا لی اور پی ٹی آئی تو مزید کمزور ہو گئی اپنے قلعے میں کے پی کے اندر۔ تو ان کا کہنا تھا جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عمران خان نے خود نکالنا تھا، یا جو لوگ ناقابل بھروسہ تھے، یا جن کے خلاف کرپشن کی مبینہ طور پہ بڑی کہتے ہیں موٹی موٹی فائلیں بنی ہوئی تھی، اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس سے تو تحریک انصاف مضبوط ہوگی نہ کہ کمزور ہوگی۔ تو یقیناً ان کا جو کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور ان کا جو آپٹیمزم ہے اپنی جگہ، ہم کو اس کا مطلب اس کی امداد تو دے سکتے ہیں، لیکن جب میں سیاسی منظرنامے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی عمران خان اور ان کے جتنے بھی وفادار ہیں پی ٹی آئی کے، جو لوائلسٹ ہیں، ان کے لیے ابھی حالات جو بڑے کٹھن ہیں، اور اگلے الیکشن میں بھی ان کو بڑا کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی کیا چھوٹی بھی، درمیانے سائز کی بھی، وہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کے خلاف متحد بیٹھی ہیں۔ اس میں قوم پرست بھی ہیں، اس میں دینی جماعتیں بھی ہیں، اور اس میں دو مرکزی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی جماعتیں بھی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس ملک کا جو میڈیا کا اسٹیبلشمنٹ ہے، جو میڈیا کے بڑے بڑے گروپس ہیں اور بہت سارے صحافی ہیں، وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو زیادہ تر وزن ہے وہ عمران خان مخالف کیمپ میں ہے۔ پھر آپ گنے جناب جو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کہ ملٹری نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جناب ہم لوگ جو ہیں کسی کے خلاف ہیں، اور وہ ان کا جو نیوٹرلٹی کا سٹانس ہے وہ قائم و دائم ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت خود وہ الزام لگاتی ہے کہ جی ہمارے خلاف جو ہے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہوئی ہے، گو کہ کل تک یہی لوگ جو تھے ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے۔ اور عمران خان بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جی ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے، لیکن ہمارے خلاف جو ہے کہتے ہیں نا کہ ہماری جو مشکلات میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے اس کا وہ الزام جو ہے وہ فوجی قیادت کی طرف جو ہے وہ دھرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ صورتحال ہے آن گراؤنڈ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کہ جس طرح سے لوگوں نے جو ہے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، حملہ کیا، جو تاریخ میں پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، تو اس پورے ان واقعات کو بھی جو ان کے عمران خان کے مخالفین ہیں بڑے افیکٹو مینر میں ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ سیاست میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کمزوری کسی کی نظر آئے تو اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، تو وہی چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی واپسی یا پی ٹی آئی کی جو باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے انتخابی سیاست میں، ایک طرح کا معجزہ ہوگا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں لیکن جی ماضی میں کیا ہوا کہ جب اس طرح کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو کیا ہوا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر سیاسی جماعت کو کم و بیش اسی قسم کے حالات سے گزرنا پڑا کہ جس کا آج پی ٹی آئی شکار ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم پہ زیادہ جبر ہو رہا ہے، لیکن اپنے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ جی ہمارے اوپر بہت جبر ہو رہا ہے، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کی پارٹی پہ پورا کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ تو اب یاد کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے جو بزرگ ہیں ان کو یقیناً انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو نوجوان ہیں انہوں نے کہیں یقیناً پڑھا ہوگا کہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی میں سے بھی یک کے بعد دیگرے جو ہیں بڑے بڑے نام نکلے تھے،
جب وہ کریک ڈاؤن ہوا اور بھٹو صاحب کو پھانسی کا پس منظر میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو عبدالحفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو صاحب نے شروع میں انہوں نے کنفیڈریشن کی پارٹی بنائی تھی کہ جس ملک کو ایک کنفیڈریشن ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ممتاز بھٹو صاحب نے سندھ نیشنل فرنٹ قائم کیا. اسی طرح غلام مصطفیٰ جتوئی اپنے دور کا ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا, سابق چیف منسٹر تھے سندھ کے, انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی. وہ بے نظیر بھٹو سے نالا تھے, الگ ہو گئے تھے ان سے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ یاد کریں کہ جب پرویز مشرف صاحب کا فوجی انقلاب آیا, اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سے نکل کے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. اور پھر میں یقیناً اس کو بھی گنتا ہوں جو مرزا بھٹو صاحب نے اپنا شہید بھٹو گروپ بنایا. تو یہ تمام دھڑے بنے, انہوں نے تھوڑا بہت کہتے ہیں نا کہ جگنو کی طرح چمکے بھی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بلکہ جگنو غلط مثال ہوگی, شہاب ثاقب کی طرح چمکے لیکن پھر بجھ گئے. اور آج ان میں سے کوئی بھی گروپ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا. اور جو مرکزی پیپلز پارٹی تھی وہ بے شک وہ الزامات کی زد میں بھی رہی, اس پہ بڑے بڑے اور کریک ڈاؤن بھی ہوئے, لیکن اس نے اپنی حیثیت برقرار رکھی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی نون لیگ میں سے قاف لیگ نکلی, اور قاف لیگ اتنے بھرپور طریقے سے نکلی کہ اس نے حکومت بنا لی اور 5 سال بڑے دھڑلے سے حکومت بھی کی. آج بھی اس کے ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے ایک فیکشن ہے پی ایم ایل کیو کا, لیکن وہ نون لیگ کے سامنے پھر آپ کو نظر نہیں آتی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے پھر تھوڑا بہت جو ہے اپنے تعلقات جو ہیں استوار کر لیے, بحال کر لیے ہیں شریف خاندان سے. تو پی ایم ایل کیو بھی جو ہے بطور پارٹی ایک الگ اینٹی جو ہے وہ کوئی مضبوطی کے ساتھ آپ کو قائم ہوتی ہوئی جماعت کے طور پہ نظر نہیں آئی. ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی سیاست میں اپنا مقام رکھتی ہے. پھر مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ, اس میں سے آپ دیکھیں کہ ایم کیو حقیقی نکلی. آج کہاں ہے ایم کیو حقیقی؟ آفاق صاحب ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ایک اپنے چھوٹے سے گروپ کے ساتھ, لیکن الیکٹرل پالیٹکس میں تمام تر سپورٹ کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا کوئی اثر ڈالا ہو نہیں ڈال سکے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ کئی بار انہوں نے کوشش کی سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کی, لیکن ان سے وہ بت نہیں ٹوٹا. پھر پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی, اب وہ جا کے دوبارہ متحدہ میں شامل ہو گئے, کچھ نہیں کر سکی. ہاں یہ ضرور ہوا, اگر آپ دیکھیں کہ جی ایم کیو ایم لندن اور جب ایم کیو ایم پاکستان ایک دوسرے سے الگ ہوئے, یعنی کہ ان کے بانی اور ان کی جو مرکزی پارٹی الگ ہوئی, تو اس کا نقصان دونوں کو ہی ہوا کہ آج ان کے نہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی فالوورز اتنے زیادہ نہیں ہیں. الطاف حسین صاحب کے پاس وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے تقاریر کرتے رہتے ہیں, ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاست میں امپیکٹ ان کا ختم ہو گیا. اسی طرح مانے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے, جو ایک زمانے میں اس کی جوبن کی سیاست ہوتی تھی اور اربن سندھ کو کنٹرول کرتی تھی, آج اس کی وہ صورتحال نہیں ہے. اور اگلے الیکشن بھی جب آپ ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی کیونکہ کمزور ہو گئی ہے کراچی میں, تو ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں لاسٹ الیکشن کے مقابلے میں زیادہ لے پائے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا وہ پرانا والا دور بحال ہو جائے گا جو کبھی ہوا کرتا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جب ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور ان کے جو فیکشنز نکلتے ہیں وہ کوئی اتنا زبردست رول ادا نہیں کر پاتے سیاست میں, اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی پارٹی جن کو پوری دبانے کی, توڑنے کی, کچلنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے, وہ ایک دم باؤنس بیک کر لیتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اگر آپ یہ توقع کریں کہ 2023 میں جو الیکشن ہوگا اس میں باؤنس بیک کرے گی, وہ مجھے بہت مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر پی ٹی آئی کو کہتے ہیں ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا گیا تو یہ پھر دیکھیے گا مٹھی بھر نشستیں لے گی. اگر اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس کو الیکشن لڑنے دیا گیا, اور ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ ان کو گرفتار کرتے ہیں یا ان کو ڈسکوالیفائی نہ کر دیں, تب بھی ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. پھر ایک اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ جو ہمیشہ ہر الیکشن میں, کیونکہ ہمارا کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الیکشن ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, ایک تو رہنما ہوتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں, پھر علاقے کے اسپیشلی رورل ایریاز میں, دیہی علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. انتخابات والے دن مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو لاتے لے جاتے ہیں, کہیں بریانی پکوا رہے ہیں, وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ علاقے کے بڑے ہوتے ہیں, اپنی برادری کے بڑے ہوتے ہیں, خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, اس علاقے کے بڑے ہوتے ہیں, وہ بھی جوگ در جوگ جو ہے پی ٹی آئی سے نکلے ہیں. اب پی ٹی آئی ان تمام آڈس کو ڈیفائی کر کے کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے, مقبولیت ہے عوام میں, اس کو کیا ٹرانسلیٹ کر سکے گی ووٹ کی طاقت میں, کہ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الیکشن ہے اس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. تو یہ مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اربن ایریاز میں بالکل کچھ نہ کچھ وہ کر سکیں گے, لیکن جس طرح سے ان کے خلاف چیزوں کو صف بندی ہوئی ہوئی ہے, تو اس میں اگر وہ مطلب ہے کہ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں. مجھے یاد ہے کہ 97 کے الیکشن ہوا تھا تو بے نظیر صاحبہ کو بہت ہی مٹھی بھر نشستیں ملی تھیں 97 کے الیکشن میں. کراچی میں ان کے جلوس کا استقبال ہو رہا تھا, ہم 2-4 صحافی بھی گئے تھے, تو مٹھی بھر لوگ ہی تھے ان کے ساتھ اس جلوس میں جب وہ ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہی تھیں. تو وہ دور بھی تھا.
تو اسی طرح یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کم نشستیں ملے. یہ نہیں ہوگا کہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی. اور اگر یہ کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو لڑنے ہی نہیں دیتے, تو یہ بڑا ایک میرے خیال میں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگلے 5 سال بھی, یعنی کہ جو 2023 کے الیکشن ہے وہ متنازع ہو جائے گا, اور اگلے 5 سال بھی اسی طرح کا ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو فیصلہ ساز ہیں وہ اتنا کوتا بینی کا ثبوت دیں گے. یقیناً وہ پی ٹی آئی کو کنٹین تو کوشش کر رہے ہیں کرنے کی, لیکن ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے لیے ہر راستہ بند کر دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو الیکشن میں ابھی کیئر ٹیکرز کو آنا ہے, کم از کم 3 مہینے تو کیئر ٹیکر ہوں گے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو بھی کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 14-15 ہفتے ہیں, تو اس میں چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا ایڈجسٹمنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن ایڈجسٹمنٹ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جی مزید کریک ڈاؤن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا سا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا پی ٹی آئی پہ, دباؤ برقرار رہے گا, اس کو کھل کے کھیلنے نہیں دیا جائے گا, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے تمام راستے بند کر دیں. یقیناً پی ٹی آئی کے جو کئی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ انتخابات لڑیں گے بھی, ہو سکتا ہے کہ ان کو بعض کانسٹیٹوئنسیز میں ان کو نہ ملے کینڈیڈیٹ, لیکن جہاں جہاں لڑیں گے تو اس میں وہ والی جو اگر آپ کہیں نا کہ جو 9 مئی سے پہلے والی صورتحال تھی کہ فتح یقینی تھی ان کی اور وہ ہر بائی الیکشن جیت رہے تھے, وہ نہیں ہوگا. اور اگر اس پہ پابندی لگتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹیڑھا پن آ جائے گا پاکستان کی سیاست میں, جس کے اثرات ہمیں اگلے 10-20 برس تک محسوس ہوں گے. عامر زیہ کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.